اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ السلام علیکم، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ بنا آپ کا ٹائم ویسٹ کیے آگے چلتے ہیں کہ ہم نے پچھلی ویڈیو میں اسٹڈی کیا تھا انٹروڈکشن نبی پاک کی سیرہ کا، کہ ہمارے نبی پاک کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا کیوں تھا۔ میں شارٹ اس سیکنڈ ویڈیو میں اپنا بتاتا جاتا ہوں تاکہ جو لوگ نئے آئے ہیں ان کو بھی کلیئر ہو جائیں کہ ہم نے پچھلی اسٹڈی میں پڑھا تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بھیجا کیوں تھا، ان کا مقصد کیا تھا۔ تو اس کی ہم نے آیت پڑھی تھی، اس سے ریلیٹڈ قرآن پاک میں سورۃ الصف کی هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، اور اب اس کے اندر ہم نے مطلب جاننے کی کوشش کی تھی اس پوری آیت کا۔ تو دو چیزیں سامنے آئی تھی، ہم نے دو چیزیں نکالی تھی، کیا الہدا اور دین الحق۔ الہدا کا مطلب میں نے سمجھایا تھا پورا ڈیٹیل کے ساتھ کہ الہدا کا مطلب ہدایت کیا چیز تھی؟ قرآن پاک، کہ الہدا صرف اور صرف قرآن پاک ہی ہو سکتی ہے اور کوئی چیز نہیں ہو سکتا۔ دوسری چیز کیا تھی؟ دین الحق۔ دین الحق سے کیا مراد ہے؟ دین اللہ، اللہ کا دین، کیونکہ اللہ کے سوا کیا چیز حق ہو سکتی ہے۔ اور اس کے بعد کہ ہم نے اس کو اسٹڈی کیا تھا کہ ہمارے نبی نے اس کو کس طریقے سے ان کے لیے کتنا ضروری تھا اس چیز کو آگے لے کے بڑھنا۔ آگے چلتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو کیوں بھیجا تھا، یہ تو ہم نے ان کا مقصد کیا تھا اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے۔ اور اب آگے ہم چلتے ہیں، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ۔ اب الہدا و دین الحق کا تو مطلب پتہ چل گیا، اب لیظہرہ کا کیا مطلب ہے۔ جیسے آپ لیظہرہ کے اوپر غور کرتے ہیں نا، تو لیظہرہ کا مطلب ہوتا ہے کہ ظاہر کر دینا یا غالب کر دینا، اس طریقے سے۔ تو یہاں جو اظہار معنی ہے وہ کیا ہے کہ غالب کر دینا، دین اسلام کو اللہ تعالیٰ کے لیے کیا غالب کر دینا۔ اب یہاں پہ فعل اظہار کوئی اور چیز ہے اور فعل حقیقی کوئی اور چیز ہے۔ فعل اظہار کس نے کرنا تھا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور دوسرا مطلب فعل حقیقی نکلتا ہے۔ حقیقی ذات تو سب کو پتہ ہے ایک ہی ہے، واحد ذات اللہ تعالیٰ۔ تو اب اگر آپ اس کی طرف غور کریں تو اس کے باوجود عالم واقعہ میں قرآن حکیم کے جملہ انبراہی کے اس مخاطب انسان ہی ہیں، اور انہوں کو دین کے تمام مقاصد کی تکمیل کے لیے اپنا خون پسینہ ایک کرنا لازم ہے۔ تو خون پسینہ جو ہے حقیقی فعل اظہار کے لیے، فعل اظہار کے لیظہرہ کا مطلب کہ ہمیں دین کو ظاہر کرنے کے لیے تو انسان ہی ہے، اللہ تعالیٰ تو نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آگے اپنے بندے لگائے ہیں، وہ کریں گے کام۔ تو چنانچہ اظہار جو ہے نا، اصلی چیز اظہار دین حق کے لیے عالم واقعہ کس نے اظہار کیا تھا؟ وہ ہمارے جو نبی ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اظہار کیا تھا۔ لیظہرہ کا مطلب یہ ہے۔ اور لیکن حالانکہ آپ کو سب کو حقیقت تو پتہ ہے کہ کون تھے حقیقت میں، حقیقی فعل کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ جیسے کہ آپ جیسے ہی ابھی قرآن سے آپ لنک جائیں تو فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ۔ کیا ترجمہ ہے؟ تو انہیں کفار قریش کو تم نے قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے قتل کیا۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ نے ان پر خاک پھینکی تو آپ نے نہیں پھینکی، وہ خاک اللہ نے پھینکی تھی۔ اب اسی چیز کو لوگوں نے اتنا غلط لے لیا کہ ہر چیز اللہ کر دے گا ہمارے ذریعے سے۔ بے شک اللہ کرے گا، لیکن آپ سٹیپ تو آپ کو لینا پڑے گا۔ اگر یہ اس کو مثال کے طور پہ سمجھے کیسے کہ غزوہ بدر میں 313 اور 1000 کے مقابلے میں جو لڑائی ہوئی، اس کے بعد اگر صحابہ یہی کہتے رہتے کہ یار نہیں، جو کرنا ہے اللہ تعالیٰ نے کرنا ہے، ہم تو کچھ نہیں کرتے ہیں، ہم لیٹے رہتے ہیں، تو ہو جاتا کام؟ کیا دین اتنا اسٹیبلش ہو پاتا؟ کیا دین پھیل پاتا؟ نہیں۔ کیا دین قائم ہو پاتا؟ نہیں ہوتا۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں یہی چیز اللہ تعالیٰ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ بہت بڑی دلیل ہے کہ کرے گا اللہ، لیکن اس میں جدوجہد آپ نے کرنی ہے۔ وہ توفیق بے شک اللہ تعالیٰ دے گا۔ جیسے تھوڑا سا آپ کو میں پڑھتے تھا کہ غور کرنا چاہیے کہ کہیں ہم شیطان کے فریب میں تو نہیں آ رہے، اور اس صورتحال تو شاید وہی ہے کہ تپتی راہ مجھ کو پکارے،
اور دامن پکڑے چھاؤ گھنیری، کہ ہم صرف سمجھتے ہیں کہ ہم نے بول دینا ہے اور کام ہو جانا ہے. امپاسبل. اس کے لیے دن رات محنت و مشقت، اپنی جان کی بازی لگانی پڑے گی. وہ کس لحاظ سے کہ اگر آپ دیکھیں نا کہ ہم نے اگر صفائی نیت کے ساتھ حقیقت کو جاننے اور سمجھنے کی کوشش کی جائے تو معاملہ بالکل صاف ہے کہ سورۃ التوبہ، سورۃ الفتح اور سورۃ الصف جن میں آیتیں زیر بحث وارد ہوئی بنی، تینوں اللہ کی راہ میں، یہ تینوں جو آیتیں آتی ہیں نا، سورۃ التوبہ کی، سورۃ الفتح کی اور سورۃ الصف کی، یہ تینوں آیتیں جو ہیں وہ جہاد و قتال کے بارے میں، اور جہاد و قتال وہ بھی فی سبیل اللہ ہے. ٹھیک ہے، جیسا بھی ہم نے سورۃ الصف کی ایک آیت پڑھی تھی، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، اس کے اوپر پوری ڈیٹیل ہم نے پڑھ لی ہے. تو علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون کہ فوراً بعد اس آیت کے فوراً بعد، آیت نمبر سورۃ الصف کی آیت نمبر 9 ہے، اس کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ نے جو انسان کے اندر جو جذبہ پیدا کیا ہے جہاد و قتال کا، جس طریقے سے اس کو للکارا ہے اللہ تعالیٰ نے، کہ اللہ تعالیٰ نے سوال کیا کہ بھائی تم لوگ عذاب جہنم سے بچنا چاہتے بھی ہو کہ نہیں بچنا چاہتے؟ اس کے لیے تو تمہیں سارے کام کرنا پڑیں گے. ٹھیک آپ اور پھر صاف صاف سنا دیا گیا کہ اس کی راہ میں جہاد و قتال فی سبیل اللہ کی کٹھن اور صعوبت وادیوں سے ہو کر گزرنا ہی پڑے گا تمہیں. کیسے؟ پڑھ کے سناتے ہیں آیت. یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب الیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم. اہل ایمان، صاف للکارا ہے اللہ تعالیٰ نے. سنے اہل ایمان، کیا میں رہنمائی کروں تمہاری کیا ایسے کاروبار کی جانب جو تمہیں چھٹکارا دلا دے دردناک عذاب سے؟ تو ایمان محکم رکھو اللہ پر، مضبوط ایمان رکھو اللہ کے اوپر اور اس کے رسول پہ اوپر، اور جہاد کرو اس کی راہ میں، اور کھپاؤ لگا دو اپنے مال بھی اور اپنی جانیں بھی. اگر اس راہ کو ہم لوگ اختیار کرتے ہیں تو ہمیں مغفرت تو ملے گی، جنت بھی ملے گی، آخری فروغ و فلاح اور ہمیں آخرت کی کامیابی بھی ملے گی، اور دنیا میں بھی ہمیں تائید و نصرت اور فتح نصیب ہوگی انشاءاللہ. اور سب سے بڑھ کے یہ کہ ہمیں نصرت الہی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بلند مقام پر فائز ہونے کا امکان بھی ہے، اور محبوبتی خداوندی کے اعلیٰ مرتبے پر بھی، کہ ہم اللہ کے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فیورٹ بن سکتے ہیں اگر ہم یہ چار کام کریں گے. کیا؟ ایمان محکم اللہ تعالیٰ کے اوپر. دوسرا کیا تھا کہ اس کے رسول کے اوپر. اور جہاد اگر ہم کرتے ہیں اپنے مالوں سے بھی اور اپنی جانوں سے بھی. گویا بالکل سیدھی ہے کہ دین اصلاً اللہ کا ہے اور اس کو غالب کرنا اصلاً فرض منصبی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. رسول وسلم کا فرض تھا، جس مقصد سے رسول وسلم تھے، ان کا کیا مقصد تھا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے دین کو غالب کرنا تھا. دین تھا اللہ کا، لیکن غالب کس نے کرنا تھا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اب جو ان دونوں پر ایمان کے دعوے دار ہوں، ان کے خلوص و اخلاص کا امتحان، ان کا اصل ٹیسٹ، جو دعوے دار ہیں کہ ہم اللہ کو اور اس کے رسول کو دل سے تسلیم کرتے ہیں، اگر یہ اپنا تن من اور دھن کھپا کر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کے مددگار ہونے کا مرتبہ حاصل کر لیں تو کامیاب و کامران ہو جائیں گے، سکسیسفل ہو جائیں گے اپنی لائف کے اندر. ورنہ خائب و خاسر اور ناکام و مراد ہوں گے، دور جا کے پڑیں گے. چنانچہ سورۃ الحدید کی آیت نمبر 25 کے آخر میں بھی وضاحت فرما دی. کیا؟ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلُهُ بِالْغَيْبِ، اور تاکہ دیکھ لیں، آپ دیکھ لیں کہ اللہ کا کون مددگار ہے اور اس کے رسول کی غیب کے باوجود، اور تاکہ دیکھ لیں کہ اللہ کو کون مدد کرتا ہے اس کی اور اس کے رسولوں کی غیب کے باوجود، کہ اللہ کے غیب کے باوجود اللہ کی مدد کون کرتا ہے، کہ ایمان کتنا پختہ ہے اس لحاظ سے. اور سورۃ الصف کا اختتام بھی اسی آیت پر ہوتا ہے. کیا؟ یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری اللہ. اہل ایمان بنو مددگار اللہ کے، جیسے کہ کہا تھا عیسیٰ ابن مریم نے اپنے حواریوں سے کہ کون ہے میرا مددگار اللہ کی طرف. تو لیظہرہ کا مفعولی کے بارے میں دو آراء ہیں. مفعول کے بارے میں کیا ہے کہ ایک مرجع کیا ہے؟ دین الحق،
اور دوسرا یہ ہے کہ راجح ہے کہ دوسرا مطلب کہاں پہ جا کے جڑتا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف جا کے جڑتا ہے۔ اگر چاہے دیکھا جائے نا تو ان دونوں میں مطلب میں فرق نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین غالب کرنا تھا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین کے غلبے کرنے کا جو مطلب ہے وہ ان کی اپنی ذات کے لیے تو نہیں تھا، ان کے اپنے کنبے یا ان کے اپنے قبیلے کے لیے تو انہوں نے دین کو غالب نہیں کرنا تھا، انہوں نے اپنی ذات کے لیے تو دین کو غالب نہیں کرنا تھا۔ تو ہر جگہ جا کے مطلب لیوزہرہ کا کہاں پہ جا کے جڑتا ہے کہ غالب کر دینا۔ آگے چلتے ہیں، علی الدین کلی، لاسٹ مطلب کہ علی الدین کلی کا کیا مطلب ہے؟ علی الدین کلی کا ترجمہ اکثر بیشتر مترجمین نے تمام ادیان پر کیا ہے۔ وہ یہ الدین کے لام تعریف کو لام استغراق قرار دیا ہے، حالانکہ یہاں جس قدر امکان لام استغراق کا ہے اتنا ہی لام جنس کا بھی ہے۔ چنانچہ بعض حضرات نے اس کا ترجمہ سب دین پر یا سارے دین پر یا کل دین پر یا پورے جنس دین پر بھی کیا ہے۔ اب سمجھیں کہ پہلے بھی آپ کو پہلے لیکچر میں یہ بات کی تھی، میں پھر سے ایک بار ریپیٹ کرتا ہوں کہ آپ نے کوشش کرنی ہے خود یہ کتاب ڈاکٹر اسرار رحمہ اللہ کی تفسیر قرآن خود خرید کے پڑھنی ہے۔ میں یہ کیوں بنا رہا ہوں؟ کیونکہ اس میں لفظ بہت مشکل لکھے ہیں، تو اس کو میں نے بھی بار بار ریڈ کیے اور ابھی بھی مجھے دوبارہ ریڈ کرنا پڑتا ہے تو میں سمجھا سکتا ہوں۔ تو اب الدین کلی کا جو مترجمین نے جو ترجمہ کیا ہے وہ کسی نے کیا ہے سب دین پر، کسی نے کیا ہے کل دین پر، کسی نے کیا ہے سارے دین پر، کسی نے کیا ہے پورے جنس دین پر۔ مطلب ہر جگہ سے جا کے ایک ہی جڑتا ہے، وہ کیا ہے؟ سارے کے سارے دین پر۔ کس کو غالب کرنا ہے؟ دین اللہ کو۔ سب جانتے ہیں کہ قرآن حکیم کے اولین مترجمین امام الہند شاہ ولی اللہ دہلوی کے جلیل القدر صاحبزادے شاہ رفیع الدین اور شاہ عبد القادر ہیں۔ ان میں سے مقدم مذکر کے ترجمے میں رعایت لفظی زیادہ ملحوظ ہے اور مقصور کر کے کا ترجمہ یا محاورہ قرار دیا جاتا ہے۔ بعض کے اکثر مترجمین اصلاً دو بھائیوں کی خوشہ چین ہیں۔ چنانچہ حضرت شیخ امام الہند مولانا محمد حسن نے اپنے ترجمہ قرآن کے دیباچے میں صاف اعلان کیا کہ اصلاً وہ شاہ عبد القادر کا ترجمہ ہے، جس میں ایک صدی بیت جانے کے بعد اردو کے محاورے میں جو تبدیلی آ گئی ہے۔ اس میں جو ہے تھوڑی سی ڈیٹیل وہ دے رہے ہیں، کیونکہ میں سمجھ رہا ہوں کہ ابھی ہمیں سیرہ کی طرف جلد از جلد روانہ ہونا چاہیے، تو میں تھوڑا سا سکپ کروں گا اس کو، کیونکہ اس میں جو اب باتیں چل رہی ہیں ان کا تعارف، اب جنہوں نے یہ ترجمہ کیا ان کے تعارف کے بارے میں پڑھی ہے، میں نے تھوڑا سا ابھی ریڈ کیا، اور پہلے بھی مجھے پتا تھا لیکن بار بار ریڈ کرنا پڑتا ہے، اردو تھوڑی مشکل ہے، میں بھول جاتا ہوں، صاف بات ہے۔ تو اس لیے پھر مجھے تھوڑا سا آگے اسکپ کر کے ہم چلتے ہیں۔ تو مطلب کیا ہے اس کا؟ ہر دین سے، کہ الدین کلی کا مطلب ہے کہ آپ ہر دین کے اوپر اس کو غالب کر دینا، لیظہرہ علی الدین کلی، کے سارے دینوں کے اوپر اللہ کے دین کو غالب کر دینا۔ دو چیزیں نکلیں گی، کیا؟ پورے قرآن مجید میں نہ کہیں ادیان کا لفظ استعمال ہوا ہے، نہ ہی کوئی دوسرا مقام ایسا ہے جہاں الدین کا ترجمہ تمام ادیان کرنا ممکن ہے۔ تفسیر قرآن کے اہم اصول القرآن یفسر بعد بعضا کے پیش نظر اس معاملے میں یہ حقیقت و انتہائی فیصلہ کن اہمیت کی حامل ہے کہ الدین کے ساتھ کلہ کی تاکیدی کلمہ ان تین آیات کے علاوہ پورے قرآن میں صرف حفظ ذیل آیا مبارکہ میں وارد ہوا ہے، وقاتلوہم حتی لا تکون فتنۃ ویکون الدین کلہ للہ، اور جنگ کرتے رہو ان سے یہاں تک کہ فتنہ بالکل فرو ہو جائیں اور دین کل کا کل اللہ ہی کے لیے ہو جائے۔ کہ کل کا جب تک اللہ کا سارا دین نہیں ہو جاتا، علی الدین کلی، کہ ہمیں بار بار سارے دینوں کے اوپر لیظہرہ علی الدین کلی، ہمیں ہر دین کے اوپر اللہ کے دین کو غالب کرنا ہے۔ یہی مقصد تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ انہوں نے پوری زندگی اسی مقصد سے گزاری۔ آگے کیا؟ اور یہاں ظاہر ہے کہ سارے ادیان کا ترجمہ قطعاً ممکن نہیں ہے، بلکہ صرف ایک ہی ترجمہ ممکن ہے کہ پورے کا پورا دین، سارے کا سارا دین، اس لیے کہ تمام ادیان کے اللہ کے لیے ہو جانے کے معنی ہی نہیں ہیں، جبکہ سارے کے سارے دین یا پورے کے پورے دین کا اللہ کے لیے ہونا قرآن حکیم کا ایک معروف مضمون ہے، جیسا کہ اس سے قبل مخلصین لہ الدین ہم نے پچھلی ویڈیو میں بھی اسٹڈی کی ہے، الا للہ الدین الخالص اور ولہ الدین الواسبہ کے حوالے سے تفصیلات بیان ہم نے کر لی ہیں پیچھے۔ آگے چلتے ہیں۔ اب الدین کے اصلی معنی ذہن میں مسخر کر کے هو الذی ارسل رسول، اب ہم کیونکہ پہلی ویڈیو میں بھی ہم نے پڑھا تھا اور دوسری ویڈیو میں ہم نے ابھی پڑھ لی ہے، اب لفظ پر لفظ پورے آیت کو جوڑتے ہیں تو کیا نکلتا ہے؟
والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ یہ میں آیت پڑھتا ہوں میرے اندر جنون سا پیدا ہو جاتا ہے۔ ترجمہ کیا ہے؟ وہی ہے اللہ جس نے بھیجا اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو الہدا یعنی قرآن حکیم، اور دین حق یعنی اللہ تعالیٰ کی اطاعت کلی کے اصولوں پر مبنی نظام زندگی یعنی اسلام کے ساتھ، تاکہ غالب کر دیں۔ وہ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسے یعنی اللہ کی اطاعت کے نظام کو پورے کے پورے دین یعنی نظام اطاعت یا نظام زندگی پر۔ اب اس آیت کا مطلب کھل کے سمجھ میں آیا ہے، کہ پہلے بھی سمجھ آ گیا تھا لیکن کیونکہ ڈیٹیل وائز پڑھا ہے تو اب بہترین طریقے سے فل سمجھ میں آ گیا۔ آگے کیا اس آیت مبارکہ کے مفہوم و معنی کی اسی تفصیلی وضاحت کے ساتھ ہی عقلی اور منطقی طور پر بھی سمجھ لیجئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اظہار دین الحق علی الدین کلی کیوں ضروری تھا۔ کہ اب آگے سمجھتے ہیں کہ اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے یہ دین کو غالب کر دینا کیوں ضروری تھا۔ دو چیزیں ہیں اس کے اندر، ایک اس لیے کہ دین اپنی فطرت کے اعتبار ہی سے غلبہ چاہتا ہے، اور وہ نظام اطاعت بے معنی ہے جو فی الواقعہ قائم و نافذ نہ ہوں، کہ دین کیا چاہتا ہے کہ وہ مکمل طور پر غالب کیا جائے۔ دوسری کیا چیز تھی، بلکہ پہلے اس پہلے پوائنٹ کی تھوڑی سی تفسیر میں جاتے ہیں۔ اس اعتبار سے دین اور مذہب میں آسمان اور زمین کا سا فرق ہے۔ مذہب اصلاً ایک جزوی شے ہے، اور اب آگے چلتے ہیں کہ دین اور مذہب دونوں میں فرق ہوتا ہے۔ مذہب کیا ہوتا ہے کہ مذہب میں صرف عبادات آتی ہیں، لیکن دین میں پورا نظام آتا ہے۔ تو اب مذہب جتنے بھی دور جو گزرے ہیں نا، اس میں جو بھی ہوں، کہ اگر ہمارا جو دین اسلام جب اسلام کا غلبہ تھا تو تب جو ہندو مت تھے، کرسچینٹی تھی، سارے تھے اس وقت بھی، لیکن اس وقت وہ دین کے طور پہ نہیں، اس وقت وہ مذہب کے طور پہ تھے۔ ٹھیک ہے، تھوڑا سا ڈیٹیل میں جاتے ہیں پھر سمجھ آئے گی۔ جس طرح غلبہ اسلام کے زمانے میں، جس طرح اسلام کے غلبہ کے اندر نا عیسائیت، یہودیت، مجوسیت یا بدھ مت اور ہندو مت ایسے مذاہب یعز الجزیۃ عن ید وہم صاغرون، ان کی کیفیت کے ساتھ زندہ ہیں، یا غلبہ انگریز کے زمانے میں اسلام ایک مذہب کے تو صورت اختیار کر کے زندہ رہا۔ کہ اسلام جو تھا، جو اسے ہمارے دین جب اسلام کا غلبہ تھا تو یہ ہندو مت اور یہ سارے جتنے بھی تھے، یہ کیسے زندہ رہے تھے؟ یہ ایک مذہب کے طور پہ زندہ رہے تھے۔ اور جب انگریزوں کا زمانہ تھا تو اسلام بھی اس وقت زندہ تھا، لیکن صرف ایز اے مذہب کی حیثیت سے۔ ٹھیک ہے، جبکہ دین ایک کلی حقیقت ہے، کہ دین ایک پوری اپنی دین ایک اپنا پورا نظام رکھتا ہے۔ وہ کبھی بھی دین ایک میان میں دو تلواریں کبھی بھی نہیں رہ سکتی۔ تو آگے چلتے ہیں، تو کیا اس کا مطلب ہے؟ چنانچہ اس طرح دو تلواریں ایک میان میں نہیں سما سکتی ہیں۔ جمہوریت اور ملوکیت یا کیپٹل ازم اور کمیونزم کسی خطہ زمین پر بیک وقت قائم نہیں ہو سکتے۔ اس طرح دو دین بھی کسی جگہ ہم سر اور ہم پلہ ہو کر نہیں رہ سکتے، اور ان کے مابین مفاہمت یا پرامن بقائے باہمی پیسفل کو ایگزسٹنس کی کوئی صورت اس کے سوا موجود نہیں، کہ اس میں سے ایک تو دین کی حیثیت میں رہیں اور غالب ہوں، اور دوسرا سمٹ اور سکڑ کر مذہب کی حیثیت اختیار کر لیں اور مغلوب ہو کر رہنے پر راضی ہو جائیں۔ تو دین اگر کہیں پہ ہوتا ہے نا، تو دین ایک ہی ہوتا ہے، دو دین نہیں ہو سکتے کسی بھی جگہ کے اوپر۔ یہ بات سمجھ لینی چاہیے ہمیں۔ تو دین ایک ہی ہوگا، تو باقی جتنے بھی وہ ہیں مذہب، باقی جتنے بھی ریلیجن ہیں، ان کو مذہب کی حیثیت رکھنی پڑے گی۔ ٹھیک ہے، اگر اسلام ہے تو باقی جتنے بھی ہیں تو ان کو مذہب کی حیثیت رکھنی پڑے گی، یا کسی اور کا کوئی اور دین ہے تو باقی سارے جو جتنے بھی ریلیجنس ہیں ان کو صرف مذہب کی حیثیت رکھنی پڑے گی۔ کیوں؟ دین ہمیشہ ایک ہی رہے گا، باقی سب کو مذہب بننا پڑے گا۔ ٹھیک ہے، ہم نے مذہب کا مطلب یہ آگے سمجھ لیا۔ اب دین و مذہب کے مابین فرق و امتیاز کے ضمن میں دو حقیقتیں اور بھی پیش نظر رہنی چاہیے۔ ایک یہ کہ لفظ مذہب پورے قرآن حکیم میں کہیں نہیں آیا، اور حدیث کے پورے ذخیرے میں بھی یہ لفظ عام معروف اصطلاحی معنیوں میں کہیں مستعمل ہوا ہی نہیں۔ یہ بعد میں بھی اس لفظ کا استعمال بالکل صحیح طور پر ہوا مختلف فقہی مدرسے ہے فکر کے لیے، جیسے مذہب حنفی، مذہب مالکی، مذہب شافعی، مذہب حنبلی اور مذہب اہل حدیث، جن کی حیثیت دین اسلام کے اصل شجرہ ثابتہ کی فروع اور شاخوں سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔
کہ ہمارا جو مذہب کا لفظ ہے یہ تو ہمیں پڑھا دیا گیا ہے، مذہب قرآن مجید کے اندر اور حدیث کے اندر استعمال ہی نہیں ہوا کبھی۔ یہ تو مذہب حنفی اور مذہب مالکی، ابھی ہم نے پڑھا کہ مذہب مالکی اور مذہب شافعی کے لحاظ سے استعمال ہوا ہے، ہمیں کس نے پڑھا دیا مذہب؟ آگے چلتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ اگرچہ رسولوں کی لائی ہوئی شریعتوں میں اختلاف ہوتا رہا ہے، جیسے شریعت موسوی اور شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی مابین عبادات اور معاملات کے تفصیلی احکام میں نمایاں فرق ہے، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو دینی جو تھے ان کے شریعت جو ان کی تھی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شریعت تھی اس میں واضح طور پہ بالکل نمایاں فرق نظر آتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جملہ انبیاء رسول کا دین، لیکن دین سب کا، شریعت میں فرق ہو سکتا ہے لیکن دین سب کا ایک ہی تھا، جیسے قرآن مجید سورۃ الشورى آیت نمبر 13 میں بھی کہا ہے شرع لکم من الدین ما وصى به نوح والذی اوحینا الیک ما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ، مقرر کیا اس اللہ نے تمہارے لیے اے مسلمانوں دین کے طور پر وہی جس کی وصیت کی تھی اس نے نوح کو، اور جو وہی کیا ہم نے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری طرف، اور جس کی وصیت کی تھی ہم نے ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کی طرف۔ تو مطلب کیا نکلا ہے کہ دین غالب کرنا، مذہب نہیں، ٹھیک ہے۔ آگے چلتے ہیں، دوسرا پوائنٹ کیا تھا اب؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اظہار دین الحق علی الدین کلی اس لیے بھی ضروری تھا کہ اعلیٰ سے اعلیٰ اور عمدہ سے عمدہ نظام اجتماعی بھی جب تک بالفعل قائم کر کے اور عملاً چلا کے نہ دکھایا جائیں بس ایک خیالی جنت اوٹوپیا کی حیثیت رکھتا ہے۔ ابھی جیسے ہمارے جو میڈیا کے ہیں لوگ، ابھی جتنے بھی ہماری سوسائٹی کے لوگ پائے جاتے ہیں، جب ان سے دین کی بات کی جاتی ہے وہ پتہ ہے وہ آگے سے یہی کہتے ہیں وہ میاں خواب دیکھ رہے ہو، ایسی یہ صرف کہانی ہے، یہ صرف خوابوں میں ہوتا ہے۔ تو اسی لیے اس چیز کو ظاہر کرنے کے لیے بھائی خواب نہیں یہ حقیقت میں ہوتا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غالب کر کے دکھایا نا، یہ ان کا دوسرا مقصد نبی پاک کا تھا۔ اور رسالت محمدی کی جانب سے نوع انسانیت پر شہادت اور اتمام حجت اور قطع جو سلسلہ رسالت کی غرض اصلی ہے کا حق اس وقت تک ادا نہ ہو سکتا تھا جب تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دین حق کو بالفعل قائم منافذ کر کے نہ دکھا دیں، کہ جب تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر اس دین کو غالب نہ کیا ہوتا نا تو آج آپ اور میں مانتے ہی نہ، کبھی بھی نہیں مانتے۔ ہم ایک بیسٹ ایگزامپل دے سکتے ہیں کہ نبی پاک نے کیا ہے تو ہم بھی کر سکتے ہیں، کیوں اسٹریٹجی ساری وہی لگیں گی جو نبی پاک نے لگائی تھی۔ آگے کیا ہے؟ اگر اس وسلم نے مسلسل محنت و مشقت اور پہم صحیح جدوجہد سے غلبہ دین حق کی صورت میں وہ نظام عدل اجتماعی بالفعل قائم نہ کر دیا ہوتا جو بعد میں خلافت راشدہ کے دوران بالکل اسی شان کے ساتھ پھیلا پھولا جیسا ایک بند کلی کے پھول بنتی ہے، کھل کر پھول بنتی ہے، اور اس کے دوران وہ انسان کے سامنے معجزات عملاً رونما نہ ہو جاتے کہ انسانی حریت اور اخوت اور مساوات صرف وضع کے موضوعات نہیں ہیں بلکہ حقیقت اور واقعہ کا روپ بھی دھار سکتے ہیں۔ اب میں تھوڑا سا آگے ڈیٹیل میں بات دوں کہ جیسا کہ نا ایک H.G. ویلز تھے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض عداوات ہیں، وہ ان کے رقیق حملے سے ظاہر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی اور خصوصاً عائلی زندگی پر کی ہیں۔ بھائی وہ ہم اپنی تالیف جو H.G. ویلز ہیں اپنی تالیف A Concise History of the World میں یہ تسلیم کرنے پر مجبور ہو گیا کہ چنانچہ مسیح ناصری کے یہاں بھی ان کا بڑا ذخیرہ موجود ہے، لیکن وہ انسانی کی تاریخ میں پہلی بار ان اصولوں پر مبنی نظام عملاً قائم کر کے دکھایا محمد نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ روشن ترین مثال ہے عربی زبان کی ایک کہاوت کی کہ الفصل ما شہدت به الاعداء، اصل کمال وہ ہے جس کا اعتراف کرنے پر دشمن بھی اپنے آپ کو مجبور پائیں۔ تو اصلی بات کیا نکلی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے بھیجا تھا تاکہ وہ دین کو غالب کر دیں۔ آج کل کے لوگ یہ باتیں نہ کہیں تاکہ کہ خواب ہے، نہیں، وہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جہالیت سینٹر آف مکہ جو جہالت کا جو سب سے بڑا وہ تھا وہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غالب کر دیا، تو ابھی تو اتنا مسئلہ نہیں خراب ہوا، ابھی ہم بھی کر سکتے ہیں۔ آگے تھوڑا سا ہم اسکپ کر دیتے ہیں، وہ اس لیے کیونکہ یہ آگے بہت لمبا ہو جائے گا، کیونکہ میں نے پچھلی اپنی ویڈیو میں بات کہی تھی کہ ہم صرف اور صرف اس ویڈیو کو، اس انٹروڈکشن کو 2 پارٹس میں ڈیوائیڈ کریں گے۔ ابھی میں دیکھ رہا ہوں کہ 24 منٹ کی ویڈیو ہو چکی ہے اور ابھی بھی کافی زیادہ پڑا ہے پیچھے۔
تو آگے چلتے ہیں. رہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انقلابی جدوجہد تو واقعہ یہ ہے کہ اس اعتبار سے بھی نسل انسانی کی پوری تاریخ میں کوئی دوسری مثال موجود نہیں ہے کہ کسی ایک شخص نے بھی اب صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی جدوجہد کیا دکھائی کہ کبھی بھی ایک شخص نے انقلابی فکر بھی پیش کیا ہوں. کبھی بھی ایک شخص نے کبھی بھی انقلابی فکر پیش نہیں کی. کبھی بھی ایک ہی شخص نے دعوت بھی نہیں دی. کبھی بھی کسی ایک شخص نے بھی تنظیمی مراحل خود طے نہیں کیے. کبھی بھی کسی بھی ایک شخص نے بھی انقلابی جدوجہد کو کشمکش اور تصادم کے جملے مراحل اور ہجرت قتال جہاد و قتال کی تمام منازل سے گزار کر کامیابی سے ہمقران بھی نہیں کیا. کبھی بھی کسی ایک شخص نے کیا. لیکن کس نے کیا؟ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. انہوں نے اپنا مقصد طے کیا. آگے کیا ہے؟ اور یہ نہایت محیر القول کارنامہ اور حدود درجہ عظیم معجزہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فرد واحد سے دعوت حق کا آغاز فرما کر صرف 23 برس میں سرزمین عرب پر دین حق کو بالفعل غالب و نافذ کر دیا. فصلی اللہ علیہ وسلم وفداہ آباؤنا و امہاتنا. صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی پاک نے چھکے چھڑا دیے، غالب کر دیا دین کو. آگے چلتے ہیں. میں ایسا آگے کے مغربی مفکرین کی کیا نہ سمجھی گیا کہ انہوں نے کبھی بھی نا دین کو ہمارے ریپریزنٹ نہیں کیا صحیح کر کے. ہر شخص نے، جتنے بھی آج تک کے جو بڑے بڑے لوگ گزرے ہیں، انہوں نے اس چیز کو تسلیم کیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نظام کوئی بھی نہیں لے کر آیا. جیسے کہ پروفیسر منٹگمری وارٹ کے الفاظ ہیں کہ ون آف دا گریٹسٹ سنس آف ایڈم، کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے یہ بات کی. جیسے ڈاکٹر مائیکل نے بھی یہ بات کہی کہ دا اونلی مین ان دا ہسٹری who was supremely successful on both the religious and secular levels. جیسے پروفیسر ٹائن بھی نے کہا تھا محمد، یہ اس نے بڑی غلط بات کی تھی، لیکن کیونکہ یہ نبی تو نہیں مان سکتے نا، انگریز کہاں مانتے ہیں. کوئی نبی یا رسول ماننے سے یہ لوگ صریحاً انکار کر دیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت صرف بطور انسان تسلیم کر کے وہ صرف عظمت کو تسلیم کرتے ہیں. لیکن اس نے یہ بات کہی اپنے اس میں بک میں کہ محمد فیلڈ، پروفیسر ٹائن بھی نے، کہ محمد فیلڈ ایز اے پروفٹ بٹ سکسیڈڈ ایز اے اسٹیٹسمین. کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکومت ایسی، نظام ایسا لے کر آئے تھے کہ جس نے ہر ایک کی سوچ کو بدل دیا، جس نے ہر ایک کی نظریہ، جس نے ہر ایک کا بدل دیا، جس نے نظام بدل دیا، جس نے معاشرتی لیول، جس نے سارے پولیٹیکل، جس نے سارے رولز بدل دیے. تو اور آپ کی شخصیت مستقل حصوں میں منقسم کر بیٹھا. ان میں سے ایک یہ بھی تھا کہ پروفیسر منٹگمری وارٹ نے نعوذ باللہ علیہ وسلم کو تقسیم کر دیا تھا 2 حصوں میں، کہ اس کی ایک بک ہے، اس نے 2 بکیں لکھی جس میں اس نے کہا کہ محمد ایٹ مکہ اور محمد ایٹ مدینہ. لیکن مانتے سب ہیں، پروفٹ مانے نہ مانے، لیکن ان کے اسٹیٹس مین، ان کی جو پاور تھی نا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے نظام کو، شریعت کو نافذ کیا، جس طرح 23 سال کے اتنے کم عرصے کے اندر دین کو قائم کر دیا، مانتے ہیں کہ کوئی بھی نہیں کر سکتا صلی اللہ علیہ وسلم. اب جو ہمارا فرض ہے وہ کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقصد بعثت کی تکمیل جملہ اعتبارات سے بتمام کمال ہو چکی ہے، یا وہ کسی پہلو اعتبار سے ہنوز شرمندہ تکمیل ہے. اگر بات دوسری ہے تو صورت واقعہ یہ ہے کہ وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے. تو کیا امت جو ہم لوگ ہیں، کیا صرف عید المیلاد النبی منا کر یا جلسے کر کے اور جلوس نکال کر یا ذوق و شوق کے ساتھ درود و سلام بھیج کر اپنے فرض منصبی سے عہد بڑا ہو جاتی ہیں؟ کہ ہم لوگ اس کام سارے کر کے کیا ہم اپنے جو اصلی مقصد ہے، جو ہم نے وعدہ کیا ہے، ہم اس سے بری تو نہیں ہو رہے؟ ظاہر ہے کہ اس کا جواب نفی میں ہے. اور صورتحال واقعتاً یہ ہے، وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس ضیاء جاتا رہا. ایک طرز تغافل ہے سو وہ ان کو مبارک، عرض تمنا ہے، ایک عرض تمنا ہے سو ہم کرتے رہیں گے.
گزارش ہے کہ اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ ختم نبوت اور رسالت کا ایک لازمی نتیجہ یہ ہے کہ جو کام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قبل انبیاء رسول حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو انبیاء کرام کیا کرتے تھے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد وہ کام ہم نے کرنے ہیں۔ آپ کے بعد وہ ساری ذمہ داری، وہ سب کے سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ذمہ، وہ ساری ذمہ داریاں، لیکن ہم نے اپنی ذمہ داری صرف اور صرف کہاں پہ رکھی ہے؟ جا کے میلاد کرنے میں، نعتیں پڑھنے میں، قرآن کو سجانے میں۔ کیا فائدہ جب قرآن کو دل میں آپ نے قرآن کے اوپر عمل نہیں کیا؟ جو آپ اس کو لکھتے رہے سونے کے تاروں سے، آپ لکھتے رہے اس کو چندن کی لکڑی سے، آپ اس کو جس مرضی سے لکھیں نا، آپ اس کو دھاگوں سے لکھتے رہیں، کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ نے دین کو غالب کرنے کی کوشش ہی نہیں کی، آپ نے دین کو اپنے دل میں اتارا ہی نہیں، کیا فائدہ؟ آپ نے اس کے اوپر عملی طور پہ وہی نہیں کیا، عمل ہی نہیں کیا، تو آپ کا کیا فائدہ؟ اس قرآن کو آپ نے دل میں بسا کے کیا رکھنا ہے جب آپ نے اس کے اوپر عمل ہی نہیں کرنا؟ آخرت میں تو آپ کا عمل آپ کے کام آئے گا، اور تو کوئی چیز کام نہیں آئے گی۔ اچھی طرح سمجھ لیجیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت اور رسالت کا سلسلہ ختم ہو گیا، لہٰذا آپ دو بعثتوں کے ساتھ مبعوث ہوئے، ایک اپنے زمانے کے اہل عرب کی جانب اور دوسری تا قیامت پوری نوع انسان کی جانب۔ کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دور کے اندر بھی نبی تھے، اور اپنے جانے کے بعد قیامت تک کے جتنے بھی انسان ہیں ان کے بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں۔ جیسے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا انی لرسول اللہ علیکم خاصۃ والی الناس کافۃ، میں یقیناً اللہ کا فرستادہ ہوں تمہاری طرف خصوصاً اور پوری نوع انسان کی جانب بالعموم۔ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کے نبی ہیں، اور ہم سب کو چاہیے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر غور کریں کہ انہوں نے کس طریقے سے اپنی اس 23 سال کی محنت و شاقہ کے نتیجے میں حق کا بول واقعتاً بالا کر دیا، ہر عقل میں حق بالفعل سب سے بلند کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سرزمین عرب پر دین کا حق پرچم فی الواقعہ لہرانے لگا۔ کس نے کیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، تاکہ حجت الوداع کے موقع پر جمیع الاطراف و اکناف عرب سے آئے ہوئے کم از کم تعداد کے مطابق 40,000 اور بعض دوسری روایات کے مطابق 1.25 افراد کے اجتماع سے الا هل بلغت، میں نے آپ لوگوں تک پیغام الہی پہنچا دیا کہ نہیں؟ کہ جواب میں یہ گواہی لینے کے بعد نشہد انک قد بلغت وادیت ونصحت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم چند ہی ماہ کے اندر انا للہ و انا الیہ راجعون، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کی بعثت عامہ کی جملہ ذمہ داریاں امت کے کاندھوں کے اوپر آ گئیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد ان کی ذمہ داری ہمارے کندھوں پر ہے، ہم نے دین کو قائم کرنا ہے۔ لیکون الرسول شہیدا علیکم وتکونوا شہداء علی الناس، چنانچہ صحابہ کرام اجمعین نے جو آپ کے حقیقی جانب سے، جو صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی جانشین تھے، خلافت راشدہ کے دوران جو واقعتاً خلافت علی منہاجۃ النبوہ تھی، آپ کی جانب سے تبلیغ دین شہادت علی الناس، اقامت دین اور اظہار دین الحق علی الدین کلی کے فرائض ادا کیے، اور 30 سال کی قلیل سی مدت میں اللہ کے دین کا پرچم اس وقت کے معلوم دنیا کے ایک بہت بڑے حصے پہ لہرا دیا۔ ایسا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹرین کیا تھا، اور اس کے بعد شروع ہوا اسکال و انکسار کا وہ عمل جو مسلسل 13 صدیوں تک جاری ہے، تاکہ اس صدی کے آغاز میں نوبت یہاں تک پہنچی کہ وہ دین کو جو پورے روئے ارضی پر غالب ہونے کے لیے نازل ہوا تھا، غریب الغرباء بن کے رہ گیا۔ جیسے کہ مولانا الطاف حسین حالی نے بھی کہا، اے خاصہ خاصان رسل وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے جب وقت پڑا ہے، وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، پردیس میں آج وہ غریب الغرباء ہے۔ جیسے کہ ایک اور شعر ہے کہ پستی کا کوئی حد سے گزر نہ دیکھیں، اسلام کا گر کرنا ابھر نہ دیکھیں، مانے نہ مانے کہ مت ہے ہر جزر کے بعد، دریا کا ہمارے جو اتر نہ دیکھیں۔ اگر اس حصہ کلام کیا ہے کہ ضرورت یہ ہے کہ اب پھر امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے فرض منصبی کو پہچانے،
اپنے فرض کو جانیں کہ ان کا کام کیا ہے، وہ کیوں آئے تھے اس دنیا کے اندر۔ صرف میلاد کرنے یا قرآن کو، میں نے ابھی بتایا کہ قرآن کو صرف ستاروں سے نہیں لکھنے آئے، قرآن کو صرف دھاگوں سے یا چندن کی لکڑی یا سونے سے نہیں لکھنے آئے، دین کو غالب کرنے آئے ہیں۔ ہمیں اپنا یہ فرض پتہ ہونا چاہیے اور اس سے عہد برا ہونے کے لیے ایک عزم نو کے ساتھ کمر بستہ ہونا چاہیے کہ ہم کمر باندھ لیں اور اٹھیں کام کریں، تاکہ بہشت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بتمام و کمال پورا ہوں اور پورا کرے عرضی پر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پرچم لہرا اٹھے۔ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو استقامت دے کہ ہم اللہ کے دین کو غالب کریں اس پورے روئے عرضی پر، اس پورے زمین پر، اس کے لیے جد و جہد کرنا شروع کر دیں۔ ایک قطرہ بھی اگر آپ نے دین کی جد و جہد کے لیے نکالا، ایک قطرہ بھی، ایک ڈاٹ بھی اگر آپ نے بہا دیا، تو آپ، کیونکہ قائم کر دینا ہماری ذمہ داری نہیں ہے، کوشش کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ میں اپنی ہر ویڈیو میں یہ بات کہتا ہوتا ہوں، تو ابھی اٹھیں اور کام کریں۔ تو جزاک اللہ خیر، ہمارا انٹروڈکشن ہو گیا دین کا۔ حضرت وسلم کی مقصد کیا تھا ان کا دین میں، امید کرتا ہوں کہ آپ سب کو اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ مانتا ہوں انٹروڈکشن تھوڑا سا مشکل تھا، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ العزیز آگے اب حضرت وسلم کی واقعات وغیرہ ہونے لگے ہیں، حضرت وسلم کی زندگی سٹارٹ کرنے لگے ہیں، بچپن سے لے کے ان کی وفات تک کا جتنا بھی ذکر ہم سٹارٹ کرنے لگے ہیں، تو انشاءاللہ وہ بڑے ایزی ہیں، آسانی سے سمجھ آ جائیں گے۔ یہ تھوڑا انٹروڈکشن تھا، کیونکہ اس میں معنی، کیونکہ ہم لوگوں نے عربی نہیں پڑھی ہوئی، تو اس لیے ہمیں، اور اوپر سے الفاظ تھے بھی بڑے مشکل، اوپر سے ہم نے عربی بھی نہیں پڑھی، تو اس لیے ہمیں تھوڑا سا مشکل لگ رہا تھا۔ لیکن انشاءاللہ آگے کیونکہ واقعات وغیرہ ہیں اور حضرت وسلم کی پوری زندگی سٹیپ بائی سٹیپ ان کی ساری اسٹریٹجیز ہیں، تو انشاءاللہ ہم اس کو لے کے چلیں گے، تو آپ لوگوں نے کبھی اسکپ نہیں کرنا۔ مانتا ہوں یہ 2 ویڈیوز تھوڑی سی کمپلیکیٹڈ تھیں، لیکن آپ نے آگے اسکپ نہیں کرنا، حضرت وسلم کی زندگی سٹارٹ ہونے لگی ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ امید کرتا ہوں اللہ تعالیٰ، میں ہمیشہ ہر ویڈیو میں ہمیشہ یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے استقامت دے کہ میں ویڈیوز بناتا رہوں، اور آپ لوگوں کو استقامت دے کہ آپ لوگ سنتے رہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ حافظ۔